آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے مزید چیزوں کو گمبھیر کرے گا؟ اور سیاسی پہلو مجھے خاص طور پہ اس کا بتائیے گا بھٹی صاحب، یہ جو حکومت کہہ رہی ہے ابھی، آپ دیکھ رہے ہیں الیکشنز ہوتے ہوئے مستقبل قریب میں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کے الیکشنز ایک ساتھ ہی ہوں گے؟ میڈم شیخ، اگر آج کے پورے دن کا خلاصہ کریں تو سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں، اور حکمران اتحاد کہہ رہا ہے کہ نہیں کروانے 90 دن میں الیکشن۔ اور دوسری بات کہ حکمران اتحاد وہ ہے جن کی ہسٹری ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی، عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی، عدلیہ کو بلیک میل کرنے کی، اور عدلیہ کو پر دباؤ ڈال کر من پسند فیصلے لینے کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنرز، الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد نے ایک سیدھے سادے مسئلے کو آئینی بحران میں بدلا، اور ملک کو پہلے ہی سوا ستیہ ناس ہو گیا تھا، اب 1.5 سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ چوتھی بات، یہ جو حکمران اتحاد کا مذکہ خیز ہے، یہ بچگانہ ہے موقف اور گمراہ کن ہے موقف۔ پانچویں بات میڈم شیخ، اعظم نذیر تارڑ میرے علاقے کے ہیں، تو زرخیز زمین تو میرے علاقے کی ہوئی نا، ہم جیسے لوگ ہمارے علاقے سے، تبھی وہ 4-3 کی بات کر رہے ہیں، اب سمجھ آئی۔ ہاں جی جی ہم اس وقت سوچ کے بیٹھے تھے کہ آرگیومنٹ آیا کہاں سے ہے، آگے آپ سمجھ۔ جی اعظم نذیر تارڑ میرے بھائی، میرے قابل احترام بھائی، آپ نے عزت رکھ لی، آپ نے عزت رکھ لی میری بھی اور میرے علاقے کی بھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2 جج صاحبان جنہوں نے جو علیحدہ ہو گئے بینچ سے، یعنی 3-5-3-2 سے آیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں 4-3 سے ہمارے حق میں آیا ہے، تو 2 جج جنہوں نے آپ کے کہنے پر علیحدہ ہو گئے، وہ بھی آپ کے موقف کے حامی، تو مطلب 5-3۔ اچھا، پھر آگے آ جائیں کہ 2 جج صاحبان جو آپ کہتے تھے وہ شامل ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کے ہم حامی کر دیتے ہیں، تو مطلب 7-3۔ پھر آگے آ جاتے ہیں فل بینچ، 15 جج صاحبان ہیں، تو وہ جو قاضی فائز صاحب، طارق صاحب اور عائشہ ملک رہ گئی تھی، وہ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ نہیں وہی پھر ہے فل بینچ، فل بینچ میرا مطلب ہے فل بینچ کر لیتے ہیں، تو اس حساب سے اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ 12-3 سے جیتے ہیں۔ آپ کو ذرا تصحیح فرما لیں، آپ کی بڑی وکٹری ہے ماشاءاللہ۔ میڈم شیخ، آخری بات کرنی ہے کہ یہ 9 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، حکمران اتحاد نے 2 ججز پر اعتراض اٹھایا تھا اور فل بینچ بنانے کی استدعا کی تھی، دونوں جج صاحبان علیحدہ ہو گئے۔ سر، میں نے قانونی معاملات ہم منیب صاحب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین بھی کیا ہے۔ آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ یقیناً وہ اٹھا سکتے ہیں، مجھے ذرا سیاسی معاملات کے اوپر گائیڈ کر دیجیے گا۔ سر، میڈم شیخ 2 جملے، صرف 2 جملے، میں کوئی اتنی لمبی چوڑی قانونی معاملات پہ میں کرنا نہیں چاہتا، قانونی معاملہ اب رہ ہی نہیں گیا، سیاسی معاملہ ہے۔ ہاں، تو اس کے اوپر بتائیں نا۔ دونوں جج صاحب علیحدہ ہو گئے، اور 2 جج صاحبان نے اعتراضات اور تحفظات کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب 5 رکنی بینچ سنے گا، اور فل بینچ کی انہوں نے درخواست واپس لے لی۔ اگر فل بینچ کی درخواست ہوتی تو ہم یہ آج بحث کر رہے ہوتے کہ فل بینچ کیوں نہیں بنایا، جب وہی راضی ہو گئے کہ کوئی ضرورت نہیں فل بینچ کی، جب ساری سیاست، اور فاروق نائک نے پتہ کیا کہا، ساری جماعتوں سے مشاورت کے بعد میں یہ واپس لے رہا ہوں، جب وہ واپس لے چکے ہیں تو ہم کیوں اس پہ اڑے رہے؟ تو لہٰذا 3-2 سے آیا ہے، الیکشن کروائیں، ملک کو نہ سوا ستیہ ناس کریں، اور لیول پلینگ فیلڈ، اور عمران خان کی مقبولیت آپ کو کھائے جا رہی ہے، اس سے نکلیں اور آئین کے مطابق الیکشن کروائیں۔ الیکشنز کروانے کے لیے اب 1 منٹ بات سن لینا، اب معاملہ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کو سیکیورٹی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اور دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں صوبوں میں الیکشنز ہو جائیں گے، وہاں پر حکومتیں ہوں گی، پھر وفاق میں الیکشن کیسے آپ کرائیں گے؟ اگر وفاق دونوں صوبوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور وفاق میں حکومت ہے، سیم چیز، اس طرح سے پورا پروسیس گدلا ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بتائیں سر۔ نہیں میڈم، ہاں میں بتاتا ہوں میڈم شیخ، یہی لوگ تھے حکمران، میرا خیال ہے کچھ 6 مہینے پہلے، میرے خیال سے یہی لوگ تھے
शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म थे जब ये कह रहे थे कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ो, हम गारंटी ले देते हैं कि इलेक्शन करवा देंगे। उस वक्त रिसोर्सेज क्यों नहीं याद आए? उस वक्त क्यों नहीं रिसोर्सेज याद आया? ठीक है, उस वक्त इनकी जस्टिफिकेशन नहीं सही है। मसला क्यों नहीं याद आया? कल फवाद चौधरी साहब ने अदालत में कहा कि अगर आगे बढ़ाने दिए किसी भी वजह से, 4 महीने बाद क्या गारंटी है कि ये सारी चीजें हल हो जाएंगी? 4 महीने बाद गारंटी दे दें। ओके, ठीक है, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया।